رسول اس راستے میں تمنا کر رہے ہیں شہادت کی. ایک مرتبہ 3 جگہ اللہ کے رسول شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی کتابیں نہیں ہیں, صحیحین ہیں جن کتابوں کو نقل کر رہے ہیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ. جس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ شہادت کی تمنا کر رہے ہوں, وہاں آج کے مسلمان 4 مہینے لگانے کی تمنا نہ کریں. اس سے زیادہ اور کیا کمی ہوگی, اور کیا کمی ہوگی؟ ہاں, ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول سے. ایک مرتبہ 4 مہینے لگانے کی تمنا نہ ہو اس راستے میں, جس میں 4 مرتبہ اللہ کے رسول شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. سمجھیے بات. اس واسطے یہ بنیاد ہے کہ ارتداد جو ختم ہوگا, بے دینی جو ختم ہوگی, وہ نقل و حرکت کے ذریعے سے ہوگی. چلنا پھرنا مستقل کام ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے, اور جن چیزوں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں ظاہری فائدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ظاہری ذہن نہیں لگایا جاتا, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نماز کسی ظاہری فائدے کے واسطے نہیں پڑھتے, آپ روزے کسی ظاہری فائدوں کے واسطے نہیں رکھتے, آپ حج کرنے جا رہے ہو کوئی ظاہری فائدہ آپ سامنے نہیں رکھتے, آپ زکوٰۃ دے رہے ہو کوئی ظاہری فائدہ مقصد نہیں بتاتے زکوٰۃ دینے کا. آپ یہ سارے اعمال کس واسطے کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا حکم, اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں پھرنا بھی اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے. انفروا خفافا وثقالا, یہ ہمارے نکلنے کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم. یہ ہمارے نکلنے کی بنیاد ہے, کوئی معمولی بنیاد نہیں ہے. حدیث اور قرآن ہمارے نکلنے کی بنیاد ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تمہیں نکلنے کو کہا جایا کرے فوراً اللہ کے راستے میں نکل جایا کرو. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی اس مبارک جماعت کے نکلنے. ریاض الصالحین علامہ نووی کی کتاب ہے, زبردست بات لکھی. آپ پڑھیں وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا انفروا خفافا وثقالا. ایسی تشریح حضرات صحابہ سے ثابت کر رہے ہیں. کہیں ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں نکل رہے, ارے کیوں نکل رہے؟ انفروا خفافا وثقالا, یہ بیٹھنے نہیں دیتا, بڑھاپا ہے تو بھی نکلنا ہے. کہ حضرت مرداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں بھاری جسم کے ساتھ نکل رہے, ارے کیوں نکل رہے؟ انفروا خفافا وثقالا, یہ آیت ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی. کہیں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن کے ساتھ نکل, ارے کیوں نکل رہے؟ 4 جوان جیسے شیر جیسے بیٹے, چاروں بیٹے گئے. ابا جی ہم چلے جائیں گے. اللہ کے رسول کے پاس آئے چاروں, یا رسول اللہ ہمارے ابا تو معذور ہیں, چل نہیں سکتے اچھی طریقے سے, پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا رکھتے ہیں. ہم 4 ہیں, ہم چاروں نکلیں گے ان کی ایک ہی جگہ پر. اللہ کے رسول ان سے فرما رہے, ارے تمہارے باپ نے شہادت کو مانگ لیا اللہ سے, تم کیوں روکتے ہو اسے نکلنے کو؟ آج ہمارے گھروں کا یہاں, ابا جی میری تو پڑھائی ہے آپ چلے جاتے, ابا جی میں دکان دیکھ لوں گا آپ چلے جاتے. گشت کرنے والے گھروں پہ پہنچتے ہیں ہمارے, ابا کو لے جاؤ ابا فارغ ہے, ابا کہہ رہا بیٹے کو لے جاؤ بیٹا کی ضرورت ہے, بیٹا باپ کو ضرورت بتا رہا, باپ بیٹے کی ضرورت بتا رہا. بالکل الٹ تھا حضرات صاحب ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا یہ تو تم جاؤ یہ تمہارے بیٹے جائیں. دونوں گھروں کو آگے آ کر بیٹھ کے فکر مند کر رہے. بیٹا باپ سے کہہ رہا بیٹا ابا جی مجھے جانے دیجیے. باپ بیٹے سے کہنا بیٹا اس دفعہ میں نے طے کر لیا جا رہا مجھے جانے دو. جھگڑا ہو گیا دونوں کے درمیان. اب کیا کرے؟ پورا ڈال دو, جس کا نام نکلے گا وہ چلا جائے گا. پورا ڈالا گیا, بیٹے کا نام نکل کر سامنے آیا. باپ کہنے لگا بیٹے اپنا نام ہمیں دے دو, ہم چلے جائیں گے تمہارے جگہ. ابا جی میں نے تو شہادت مانگ لی ہے اللہ سے, میں تو شہادت کی تمنا لے چکا ہوں دل کے اندر, اب تو آپ بس مجھے ہی جانے دیجیے. میرے محترم سمجھیے ہماری بات کو اچھی طریقے. آج ہمارے نکلنے کے اندر ہماری بیوی, آج ہمارے نکلنے کے اندر ہمارے بچے, آج ہمارے نکلنے کے اندر ہمارے والدین, شیطان نے ایسا جال چاروں طرف بٹھایا ہوا ہے. ہم انہیں حقوق العباد سمجھتے ہیں. ابھی ابا کی خدمت کرنا حقوق العباد ہے, بیوی کو دیکھنا حقوق العباد ہے, بچوں کو دیکھنا حقوق العباد ہے. انہیں تبلیغ والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا حقوق اللہ ہے کیا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کی معافی مل جائے گی, حقوق العباد کی نہیں ملے گی.
کیا نہیں جانتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا حقوق العباد ہے؟ اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے کیا حقوق العباد؟ بیٹی بیمار ہے، داماد کو چھوڑ کر نکلے ہیں، واپس تشریف لائے، لوگ سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اے بیٹے کہاں سے آ رہے ہیں تم لوگ؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو دفنا کرا رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے تھے کیا حقوق العباد؟ میرے محترم یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے۔ ہم حقوق اللہ حقوق العباد کے نام پر اللہ کے بھی حقوق توڑ رہے ہیں، بندوں کے بھی حقوق توڑ رہے ہیں۔ ہمیں حقوق اللہ اپنے دماغ سے نہیں سمجھنے چاہیے، ہمیں حقوق العباد اپنے ذہن سے نہیں سمجھنے چاہیے۔ اپنا ذہن لگائیں گے شیطان پٹیاں پڑھائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ ہی کامیابی کا راستہ۔ جو کچھ مال تھا سب کچھ لے کر نکل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسما قسم کھا کر فرماتے ہیں، یا تو صحابہ میں نقل ہے کہ خدا کی قسم اس دن ہمارے گھر کے اندر سوائے پتھروں کے کچھ نہیں تھا، سوائے پتھروں کے کچھ نہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہا جائے۔ میرے محترم سمجھیے بات، یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ قیامت کا دن اللہ بیان کر رہے ہیں جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے آج جن کی وجہ سے ہم دین سے بھاگ رہے ہیں کل کو وہ ہم سے بھاگ رہے ہیں۔ اس واسطے مضبوطی کے ساتھ عزم کریے، مضبوطی کے ساتھ ارادے کیجیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قدم اٹھانا بندے کا کام ہے۔ قدم اٹھانا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام۔ قدم رکھوانا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں چاروں طرف دروازے بنانا، دیکھو بڑی عمدہ بات ہے، اسے محفوظ کرنا۔ خروج سے بڑھ کر کوئی حل نہیں ہے اور جمود سے بڑھ کر کوئی حال نہیں۔ ہر حال کا حل وہ خروج ہے۔ اگر حالات کا بگڑنا اور حالات کا سدھرنا ہمارے ہاتھ ہی میں ہوگا، اگر میں رہ لیتا نکل جاؤ تھوڑے سے حالات ہیں درست کر لوں، اگر ان حالات کا درست کرنا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا یہ حالات بگڑتے ہی کیوں؟ اس طرح ہمارے حالات ہمارے ہاتھ میں سدھار نہیں ہے، اسی طرح یہاں رہ کر ہم کون سا ٹھیک کرتے ہیں؟ سمجھیے اس واسطے اللہ کو حوالے کر نکلو اپنے تمام طرح احوال کو۔ 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال مختلف عمریں ہیں، گواہ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے حالات کو ٹھیک کرنے کے نام پر۔ ذرا 4 ماہ اللہ کے حوالے کر کے تو دے۔ اس واسطے عزم کر لیجیے، جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے سب سے پہلے وہ کھڑے ہو کر 4 ماہ کے واسطے نام لکھوائیں۔ جن کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں وہ بیرون کے واسطے نام لکھوائیں۔ جن کا بھی سال نہیں لگا وہ سال کا ارادہ کریں، جن کا سال لگ گیا دوسرے سال کا ارادہ کریں، مستورات کے چنوں کا ارادہ کریں۔ مستورات میں جن کے 3 مرتبہ سے روزہ لگ